نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، دن رات کیا، دن رات کام کیا۔ یہاں ساتھی پوچھتے ہیں آ کر دوسرے کا گشت کب تک کریں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر شخص سے اللہ کے یہاں ایک قربانی کی سزا مطلوب ہے۔ آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے محنت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ یہ گھبرا گئے قوم کے انکار کرنے سے، آ کر کہا کہ آپ دعا کر دیجئے میری قوم کے لیے، وہ تو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اے طفیل جاؤ قوم میں محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے قوم میں اور بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کے لیے دعا کرانے کے لیے آئے تھے اسی قوم میں سے امام المحدثین ابو ہریرہ نکلے۔ جی ہیں دوسی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس دوستی غلام نے جتنا علم حاصل کر لیا ہم اتنا علم حاصل نہ کر سکے، ہمیں بازار کی مشغولی نے علم سے مشغول کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر کا علم ایسا تھا کہ اگر ایک پڑھنے میں سارے علماء کا اہل زمین کا علم جمع کر دیا جائے اور ایک پڑھنے میں صرف حضرت عمر کا علم ہو تو حضرت عمر کا علم سارے علماء پر جھک جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہتے تھے کہ دوسرے غلام نے اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر کے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کر لیا۔ تو یہ دوسرے غلام اس قوم میں سے تھے جس قوم کی ہلاکت کے لیے بدعا کرانے کے واسطے آئے تھے طفیل۔ فرمایا جاؤ قوم میں محنت کرو، جاؤ قوم میں محنت کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کرامت تو یوں ہٹ گئی، حیثیت یوں کام نہ آئی۔ پھر جا کر محنت کی، پھر جا کر محنت کی، مسلسل محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ غزوہ خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا۔ یہ قوم محنت کرتے رہے۔ پھر 80 خاندان نے 80 خاندان کے ذریعے اسلام میں داخل ہو، 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہو۔ بات یہ ہے کہ مسلسل محنت ہو، اس لیے کہ ایک سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سنت یہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ جماعت چلی جائے اس جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت وہاں علاقے میں جائے تاکہ محنت کا تسلسل قائم رہے، محنت کا تسلسل قائم رہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت بھیج کر مشغول ہو گئے، جماعت واپس آ گئی۔ حضرت میں نے ڈانٹا ان کو، حالانکہ وہ صحابہ تھے۔ تو میں کیوں آئے تم واپس جب تک اپنی جماعت نہیں گئی؟ انہوں نے کہا عمر تم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اور تم نے تو وہ سنت چھوڑ دی جس کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایک جماعت کسی علاقے میں جائے تو واپس نہ آئے جب تک اگلی جماعت نہ پہنچ جائے۔ ہم کب تک انتظار کرتے؟ آپ نے جماعت بھیجی نہیں اگلی، ہم انتظار کر کے واپس آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ مسلسل جہد ہے، مسلسل محنت ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مزاج پر آؤ۔ آپ کے دعوت کے مزاج میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، اہم چیز عمومیت ہے۔ دیکھو دوستو، صحیح روایت میں ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، جس طرح ایک بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے، اس طرح شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے تین کام کر لو۔ ایک تو عمومیت میں رہو، عمومیت میں جتنا آدمی عموم میں رہے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ فرمایا ابواب الامراء مواقف الفتن، یہ امراء اور اہل مناصب کے دروازے یہ فتنوں کی جگہیں ہیں، کیا ہیں؟ فتنوں کی جگہیں، یہ فتنوں کی جگہیں ہیں۔ عموم میں رہو، کہاں رہو؟ عموم میں رہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. حیات، ممات اور حشر میں اٹھنا، ان سب کو آپ مساکین کے ساتھ جاتے ہیں، ان سب کو آپ مساکین کے ساتھ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے روایت میں 3 باتیں عجیب فرمائی کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو. ایک تو عموم میں رہو، اور ایک جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، جماعت سے جدا مت ہو، جماعت سے جدا مت ہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنا لو. صحیح حدیث ہے کہ اگر ایسا کرو گے، 3 کام کر لو گے، عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو اور مسجد والا بن کر رہو، تو تم فتنوں سے محفوظ رہو گے. اور واقعی اندازہ ہوا کہ جو لوگ ان انفرادی دعوت اسلام کو مشغول نہیں رکھتے وہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کو خدشات گھیر لیتے ہیں، اگر ہم نے اس وقت یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، لہٰذا ابھی کام نہ کرو، ابھی کام نہ کرو. میری بات یاد رکھو، کسی فتنے کے خدشے سے کام چھوڑ دینا یہ منافقین کا مزاج تھا. کسی فتنے کی وجہ سے کام چھوڑ دینا یہ منافقین کا مزاج تھا. وہ کام سے جان بچانے کے لیے حالات اور فتنوں کو ڈھال بناتے تھے، کام سے جان بچانے کے لیے حالات اور فتنوں کو ڈھال بناتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذِن لِّي وَلَا تَفْتِنْ لِّي. ایسے بھی تھے منافقین میں جو کہتے تھے کہ یہ روم کی طرف جانا یہ تو وہاں کے حسن و جمال اور وہاں کی لڑکیوں کو دیکھ کر ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ ہمیں اس وقت نہ بھیجیے. براہ راست انکار کر نہیں سکتے کیونکہ دعوت کی نقل و حرکت اس زمانے میں ایسی عظمت پر تھی، دعوت کی نقل و حرکت دور صحابہ میں ایسی عظمت پر تھی کہ منافق بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا. منافق بھی خروج سے انکار نہیں کرتا. منافقین کے اعضاء سے ملیں گے، انکار کہیں نہیں ملے گا. میں نے غور کیا کہ منافقین کا خروج سے انکار نہیں ہے، منافقین کا خروج سے انکار نہیں ہے، اعذار ہے بے شک ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن منافقین کے بہت سے مواقع پر جھوٹے اعذار سے قرآن بھرا ہوا ہے. اسی اللہ نے فرمایا کہ کام کے تقاضوں کے ہوتے ہوئے آپ سے اجازت لے کر وہ لوگ جائیں گے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ. اور جن کا یقین ہے ایمان اور آخرت پر، جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ اس کام کے تقاضوں کے سامنے ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے بھی اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ. وہ لیں گے اجازت جی اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ کہیں گے جی ہمیں تو فلاں تقاضا ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں فتنہ آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں آپ اجازت دیجیے ہم کام نہ کریں. یہ ایسی عجیب بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ روم کا یہ رخ، وہاں کا حسن جمال، ایسا نہ ہو ہم فتنے میں پڑ جائیں، لہٰذا آپ اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہیں، ہم اس وقت پر نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا. ارے غور سے سنو، یہ تو فتنے میں پڑ گئے، جنہوں نے کسی فتنے کی وجہ سے کام چھوڑ دیا وہ خود فتنے میں پڑ گئے. کام چھوڑنا فتنے کا علاج نہیں ہے. کام کا مواصلہ فرماتے تھے جو فتنے صدیوں میں آنے والے تھے، اگر تم نے کام چھوڑ دیا تو جو فتنے صدیوں میں آنے والے ہیں وہ فتنے مہینوں میں آئیں گے.
سنت یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی فتنے کی بات چھڑ بھی دے اور تاجر کے ذہن کو کسی غلط چیزوں میں الجھا دے تو آپ صحابہ کرام کو مشغول کر دیا کرتے تھے. غزوہ مریسیہ میں دو صحابہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی, ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر. بات کیا پیش آئی؟ پانی کی لائن لگی ہوئی تھی, وہ لائن توڑ کر آگے بڑھ گیا. اس نے کہا میری باری ہے, اس نے کہا میری باری ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. دو آدمی میں جھگڑا ہوا, فوراً بھی بچاؤ کرا دیا گیا. نفس ہے انسان کے اندر, وہ کبھی بھر جاتا ہے. دونوں بھی بچاؤ کرا دیا گیا کہ بھائی نہیں, بات ختم کرو, کوئی نہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھو, ہر زمانے منافقین ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات اگر معمولی ہو تو اس بات کو غیر معمولی بنایا جائے اور اس کو پھیلایا جائے, اس کو پھیلایا جائے. قرآن نے بیان کیا ہے کہ منافقین کا کام یہ تھا کہ انہیں کوئی چھوٹی سی بات بھی معلوم ہو جاتی ایمان والوں کی تو اس کو اتنا اچھالتے پھیلاتے تاکہ یہ ان کی کمزوری سامنے آوے. چنانچہ منافقین نے بات کو پھیلایا اور بات یہ اٹھائی کہ بھئی ہمارے آدمی کو تم نے, حالانکہ منافقین اوہو اسلام میں تو اپنے آپ کو انصار کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے, لیکن قومیت میں اپنے آپ کو انصار کے ساتھ سمجھتے تھے. یہ ذرا بات سمجھ نہیں کی ہے جا کر, اللہ مجھے معاف فرمائے. اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ جہاں قومیت کا مسئلہ آ جائے گا وہاں ساتھ ہو جائیں گے, اور جہاں دعوت کا مسئلہ آئے گا وہاں الگ ہو جائیں گے. دین اور دعوت میں تو الگ, اور قومیت میں ہے. قومیت کی وجہ سے اتحاد عصبیت ہے, قومیت کی وجہ سے اتحاد عصبیت ہے, قومیت کی وجہ سے اتحاد ہونا عصبیت ہے, اور دین کی وجہ سے اتحاد ہونا, دین کی وجہ سے اتحاد ہونا یہ اصل حقیقی محبت ہے. کیونکہ ایمان اعمال صالحہ پر جو لوگ مجتمع ہوں گے ان کے درمیان اللہ محبتیں پیدا کریں گے. سنو دھیان سے بات, قومیت کی وجہ سے متحد ہونا عصبیت ہے, اور دین کے لیے متحد ہونا یہ دین کی نصرت ہے, یہ دین کی نصرت ہے. کہ تم دین کی وجہ سے متحد ہو, دین کی وجہ سے متحد ہونا دین کی نصرت ہے, اور قوم کی وجہ سے متحد ہونا عصبیت ہے. میں بہت ضروری بات کہہ گیا, اس کو غور کرنا چاہیے. ہمیں سے ہر ایک بات کو سوچے کہ آیا وہ کسی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ دین کا تقاضا ہے, یہ اس لیے ساتھ دے رہا ہے کہ میری قوم کے, میرے خاندان کے, میرے علاقے کے, یا ان کا مجھ پر کوئی احسان ہے, مجھے اس چیز کا ساتھ دینا چاہیے. یہ سوچنے کی بات ہے. چنانچہ غزوہ مریسیہ میں جب ایک انصاری مہاجر کے درمیان جھگڑا ہوا تو انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا, مدد کے لیے انصار کو پکارا, یا للانصار. ادھر مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا, یا للمہاجرین. حالانکہ یہ دونوں لفظ اتنے محبوب ہیں اللہ کے رسول کو, اتنے محبوب ہیں. آپ نے اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا. یہ ایسا لفظ ہے آپ کا انصار, اس سے ہجرت اور نصرت دونوں کی فضیلت بیان کی ہے, دونوں کی. لولا الہجرت, ہجرت نہ ہوتی تو انصار میں سے ہوتا. یہ ایسا بلیغ لفظ ہے, ایسا بلیغ جملہ ہے کہ اس میں ہجرت اور نصرت دونوں کی فضیلت کو بیان کر دیا. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. انصار میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہجرت ہے, کہ ہجرت کی فضیلت ہے. ہجرت کی فضیلت ہوتی تو انصار میں سے ہوتا. اس لفظ نے دونوں کی فضیلت کو ایسا ایک دوسرے بڑھا دیا کہ دونوں کی فضیلت قائم ہو گئی. تو جب انصاری نے کہا یا للانصار
تو اس نے پکارا انصاری کو اپنی مدد کے لیے. مہاجر نے کہا یار المہاجرین، اس نے پکارا مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے. اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے. یہی لفظ یا الانصار یہ آپ نے پکارا احد کے میدان میں دین کی مدد کے لیے، تو انصار جمع ہو گئے. انصار آسرا جمع ہو گئے. یہی لفظ انصاری نے پکارا اپنی مدد کے لیے، تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑا بدبودار لفظ ہے. یہ تو بڑا، یعنی آپ دیکھیں نا روایت، انصاری نے کہا یار انصار، فرمایا بدبودار لفظ ہے، اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے. زمانے جاہلیت میں کہا انصار نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے، زمانے جاہلیت کی پکار ہے، اور یہ بڑا بدبودار لفظ ہے. معلوم ہوا کہ جب اپنی ذات کے لیے پکارا اپنی مدد کے لیے تو یہ لفظ بدبودار ہو گیا، اور یہی لفظ پکارا گیا دین کی خدمت کے لیے تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو گیا. عجیب واقعات ہیں یہ. اس سے ہمیں اصول ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کا ساتھ کس بنیاد پر دیں. اگر دین کے لیے حمایت کرو گے تو امت مجتمع رہے گی، اور اگر کسی کی ذات کے لیے حمایت کرو گے تو گروپ بنیں گے. بھائی آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہیں. کیوں کہ ہمارا ذاتی تعلق ان سے ہے. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں سارے تعلقات کو منقطع کر کے اللہ کے سامنے سب کو ایک صف میں جمع ہونا ہے. یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مسجد آپ کی ہے، مسجد ہماری ہے. جب مسجد کے اندر کی صفیں نہیں تقسیم ہو سکتی، مسجد کے اندر کی صفیں نہیں تقسیم ہو سکتی تو مسجد تقسیم ہو سکتی؟ بولو مجھے، تو مسجد کے اندر کی صفیں تقسیم نہیں ہو سکتی. صف اول کی فضیلت ایسی بتائی سب کو، ایک فقیر، ایک غریب، مالدار، ایک عالم، ایک جاہل، ہر ایک کے لیے صف اول کی فضیلت. آپ نے فرمایا اگر تم جان لو صف اول میں کیا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے لڑو صف اول میں پہنچنے کے لیے. تمہارے درمیان تلواریں چلیں کہیں کے لیے؟ صف اول میں جگہ لینے کے لیے. اگر جان لو کہ صف اول میں کیا ہے، کیا مقصد تھا اس سے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعوت اور عبادت میں بلا تفریق جمع ہو جاؤ، بلا تفریق جمع ہو جاؤ. دعوت اور عبادت یہ دو ایسے کام ہیں کہ جس میں امت سے بلا تفریق جمع ہونا چاہیے. ہم تجارت فلاں سے کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. ہم شادی فلاں قبیلے میں کرتے ہیں، فلاں قبیلے میں نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. ہم سفر فلاں کے ساتھ کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. لیکن دعوت اور عبادت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں قوم کے اعتبار سے جمع ہوئے تو امت بکھر جائے گی، اور اگر اس میں بے اعتبار دعوت کے مجتمع رہے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بغیر تفریق کے جمع ہو گئے تو امت مجتمع رہے گی. یہ میں کرنا چاہتا ہوں. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مریسی میں اپنے صحابہ کے ذہن کو اس فتنے سے ہٹانے کے لیے چلایا. سارا دن چلایا، پھر ساری رات چلایا، پھر سارا دن چلایا، پھر ساری رات چلایا. تیسرے دن جا کر دوپہر کو سخت گرمی میں قیام کی اجازت ملی. صحابہ اتنے تھک گئے تھے کہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. ایسے بدن شل ہو گئے تکان سے کہ صحابہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. صحابہ ریت پر اونٹوں سے گرے اور گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے. گرم ریت، دھوپ کا وقت، گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے. اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. روایت میں ہے اونٹوں سے گرے نیچے اور ریت پر لیٹ کر سو گئے. آپ نے اس لیے کیا تاکہ جو بات ہمارا موضوع نہیں ہے اس سے اپنے صحابہ کے ذہن کو ہٹانا ہے. یہ ہمیں اصول ملا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بات کام کے موضوع سے ہٹ کر آ گئی ہے تو تم اپنے کام کی مشغولی کو بڑھا دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے اتنے اس لیے پیدا ہوئے کہ جو اصل کام تھا اسرائی دعوت، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، ساتھیوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. اس کو اہمیت نہیں دی. غیر اہم کیا بلکہ جو چیز موضوع نہیں ہے ہمارا
اس کو تو اہمیت دے دی اور جو اصل کام تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انسانی دعوت کے ساتھ ہیں، غیبی نصرتیں انسانی دعوت کے ساتھ۔ یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیا کرو تاکہ خود ہمارے دل میں دعوت پر آنے والی غیبی مددوں کا خود یقین پیدا ہو، اس لیے کہ اس یقین سے احتساب پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں۔ تم جیسا اللہ سے گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے، اللہ کے ساتھ جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ کی طرف سے ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہر ایک کے پاس اپنا، ہر ایک کے لیے میدان محنت ہے۔ کسی کا آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے کر دیا، لوگ شکایت کرتے ہیں فلاں کو آگے بڑھا دیا، فلاں کو آگے بڑھا دیا، اور شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کو پیچھے کر دیا۔ ہائے تم کوئی جنازے ہو کہ تمہیں کوئی آگے بڑھا دے تمہیں کوئی پیچھے ہٹا دے؟ وہ تو جنازے کے بارے میں ہے کہ جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ۔ وہ بھی اگر نیک ہو تو نیک جنازہ بھی خود نہیں چلتا، نیک جنازہ کہتا ہے کہ مجھے آگے بڑھاؤ۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہاں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بادشاہ کا جنازہ ہو یا فقیر کا، وہ لوگوں کے کندھوں پر ان کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے۔ کسی کا بھی جنازہ ہو کہ وہ لوگوں کے سہارے سے چلتا ہے، اس لیے لوگوں کے سہارے سے چلنا یہ اپنے اندر چلنے کی استعداد نہ ہونے کی علامت ہے۔ جو مخلصین وہ ہوتے ہیں جو کسی کے پوچھے جانے کے منتظر نہیں ہوتے، کوئی پوچھے ہمیں، کوئی ہمیں پوچھے، مخلصین وہ نہیں ہوتے جو پوچھے جانے کا منتظر ہوں۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ لے کر چلو۔ فرمایا لا تکونوا امعاء، کہ امعاء نہ بنو۔ پوچھا گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امعاء کیا ہے؟ فرمایا کہ امعاء یہ ہے کہ بھائی لوگ اگر حق پر ہیں تو ہم حق پر ہوں گے، اور لوگ اگر باطل پر ہوں گے تو ہم باطل پر ہوں گے۔ ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں، نہیں، بلکہ حق کو خود سمجھنا چاہیے اور خود اپنی ذات سے حق پر قائم ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کام میں آگے بڑھنا ہر آدمی کا اپنا میدان محنت ہے۔ جس طرح پرندہ فضا میں اپنے پروں سے ترقی کرتا ہے، جس طرح پرندہ فضا میں اپنے پروں سے ترقی کرتا ہے اور وہاں کوئی اس کو سہارا نہیں دیتا، بالکل دعوت کے ساتھ ہجرت اور نصرت یہ دو بازو ہیں۔ ہر آدمی اپنی کوشش سے آگے بڑھے، ان ضابطوں پر آئے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ورنہ کسی بڑے کا قرب مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے، کسی بڑے کا قرب مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، دو آدمی آئے، سہیل بن عمرو حارث بن ہشام، دونوں عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمیں تو وہ مقام مل گیا کہ اب یہاں پہنچ گئے ہیں، یہاں سے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ تھوڑی دیر میں انصار مہاجرین آئے، علاقوں سے محنت کر کے وقت پورا کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے کارگزاری سننے کا شوق، جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں تمہاری کارگزاری نہ سن لوں اس وقت تک مجھے اپنے بتائے ہوئے کام پر اطمینان نہیں ہوگا اور میرا کام پورا نہیں ہوگا جب تک میں کارگزاری نہ سن لوں۔ جب یہ آئے انصار مہاجرین تو حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو، انہیں آگے بلایا۔ ادھر بیٹھے تھے حارث بن ہشام، کہا حارث پیچھے ہٹو، ان لوگوں کو آگے لاؤ۔ انہیں برا لگا، خیر پیچھے ہٹ گئے، ذرا پیچھے ہٹے تھے اور لوگ آگے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ کام کے میدان میں تو تھے نہیں، نہ خروج میں، نہ گشت میں، نہ ملاقاتوں میں، نہ کام کے تقاضوں میں، کہیں بھی نہیں۔ تعلق ہے حضرت عمر سے، دیکھو تو صحیح،
اس زمانے میں امیر المومنین سے تعلق کے باوجود پیچھے ہٹنا پڑا. آج کے زمانے میں اگر کوئی کام سے ہٹ کر ذاتی تعلقات کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہے تو کہاں گنجائش ہوگی؟ عجیب قصہ ہے. دونوں پیچھے ہٹ گئے اور آئے انصار مہاجرین، ہر ایک آگے ان کے پیچھے ہٹا رہے، یہاں تک کہ یہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے. کمرہ خالی ہو گیا، کمرہ بھر گیا ان سے آنے والوں سے. یہ دونوں باہر نکل گئے. باہر نکل کر کہا ایک دوسرے سے دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کہاں تھے اور ہم یہاں سے باہر نکال دیے گئے، یہاں سے باہر نکال دیے گئے. لیکن وہ بھی اس زمانے کے لوگ تھے، صاف دل تھے، اپنے آپ کو مستحم کرتے تھے، اپنی خطا مانتے تھے کہ غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے. تو حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. اس لیے کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری تو غلطی تھی، نہیں، غلطی تو ان کی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ روایت میں فرمایا کلکم خطاؤن، سب خطا کار ہو. دوسرے نے جواب دیا کہ امیر پر اس کے الزام نہیں ہے، یہ نے ہمیں نکالا ہے، اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے، کیونکہ جو آگے بڑھ گئے وہ میدان میں محنت میں آگے تھے، ہم میدان میں محنت میں آگے نہیں تھے، ہم پیچھے ہٹ گئے. جب تمام لوگ چلے گئے، کمرہ خالی ہوا، پھر دونوں آئے عمر کے پاس، امین ہمارے ساتھ آج کیا ہوا؟ عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ دعوت کے تقاضے تو سب پر پیش کیے جاتے ہیں، ان لوگوں نے تقاضے پورے کیے، یہ آگے بڑھ گئے، تمہیں تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے رہ گئے. دونوں نے کہا امین یہ بتائیے ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر نے فرمایا کہ تم دونوں ابھی فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں کام کرتے رہو، یہاں تک کہ اسی ملک میں تم مر جاؤ کام کرتے کرتے، واپس نہ آؤ، واپس نہ آؤ. مجھے امید ہے اگر تم نے ایسا کر لیا تو شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں تو ساتھ ہو نہیں سکتا، دنیا میں ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سبقت لے گئے، یہ کام میں سبقت لے گئے، تم پیچھے رہ گئے، دنیا میں ساتھ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں کام کرتے کرتے اس ملک میں دفن ہو جاؤ، تو پھر ممکن ہے کہ حشر تمہارا ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں ساتھ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. اسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام دنیا کا کام نہیں ہے کہ آدمی کسی نہ کسی کے تعلق سے آگے بڑھ جائے، لیکن اس کا اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ تو اس سے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. قبولیت کے لیے قربانیاں اور قبولیت کے لیے صفات قبولیت یہ اصل ہے. سچی بات ہے، پہلے ہمارا اللہ کا تعلق بگڑے گا، پھر ہمارا مخلوق کا تعلق بگڑے گا. سارا بگاڑ آپس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بگڑنے کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا چاہیے اور محنت کے اس سطح میں آگے بڑھنا چاہیے، محنت کے سطح میں آگے بڑھنا چاہیے. جتنا انفرادی دعوت کا اشتغال ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددیں اور نصرتیں ہوں گی. میں شروع سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کام بہت سادہ ہے، اس کی سادگی کی وجہ سے اس کا استخفاف، اس کا ہلکاپن پیدا ہو، اس کا ہلکاپن پیدا نہ ہو، بلکہ شروع سے یاد کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کا ضابطہ ہے دعوت، اللہ کی غیبی مددوں کا ضابطہ ہے دعوت. اجتماعی طور پر مسلمان اسلام پر قائم رہے اور باطل اسلام کے مقابلے میں ناکام ہو، اس کے لیے دعوت شرط ہے، اس کے لیے دعوت شرط ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے سارے باطل کے مقابلے میں، اگر تم اس کے دین کی نصرت پر ہو، اگر تم اس کے دین کی نصرت پر ہو. اور اگر تم اس کی دین کی نصرت چھوڑ دو گے تو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ سب دل قوم غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے.
تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. الا تنصروه فقد نصره الا تنصروه فقد نصره اللہ. اگر تم ہی مدد کرو گے نبی کی تو اللہ براہ راست مدد کرنے والے ہیں. اللہ براہ راست. سوچنے کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے شہد پینے سے روکا. آپ کو ازواج مطہرات نے شہد پینے سے روکنا چاہا حضرت زینب کے یہاں, تاکہ آپ زینب کے یہاں زیادہ تاخیر نہ کریں ہر ایک کو. اور وہی محبت میں روکا, وہ بھی محبت میں روکا. عجیب بات ہے, آپ کو شہد پینے سے ازواج مطہرات نے محبت میں روکا کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں. اس کے لیے حضرت حفصہ حضرت عائشہ نے دونوں نے مل کر ایک اسکیم بنائی کہ بھئی آئندہ آپ شہد نہ پیئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما یہ آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو آپ فکر نہ کریں, کیونکہ اللہ آپ کی مدد کے لیے, اللہ آپ کی مدد کے لیے, اللہ آپ کی مدد کے لیے, اور جبرائیل آپ کی مدد کے لیے, اور سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے, اور اس کے بعد سارے فرشتے وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ. آپ اندازہ کریں, آپ 4 قسمیں اللہ نے مدد کی بیان کی. اگر آپ کے شہد پینے کے خلاف آپ کی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو پھر اللہ آپ کے مددگار, ان اللہ هو مولا وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. میں سوچی پڑ گیا کہ جب شہد پینا کوئی آپ کی بحثت کا مقصد نہیں, جب اس کے خلاف آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں اس کے خلاف کوشش کی, اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی. اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ, اللہ آپ کے ساتھ, جبرائیل آپ کی مدد کے لیے, اور سارے ایمان والے, سارے فرشتے. تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے, اگر کوئی آپ کے اس کام کی مخالفت کرے تو پھر بتاؤ اللہ کی کتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. سوچنا چاہیے. جو آپ کی بحثت کا مقصد نہیں شہد کا پینا, جب اس کے خلاف کوشش میں اللہ کی ایسی مدد آپ کے ساتھ. اس لیے اس زمانے میں لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ مدد کے واقعات اس زمانے کے ہیں. حالانکہ صحابہ کی مدد صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, صحابی کی مدد صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ورنہ بعض روایتوں میں تو ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر, اور ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر. آپ فرمایا نا روایت میں, کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا, صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخوانک, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ میں نہیں, تم تو میرے ساتھی ہو. اس سے عجیب بات ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت ساتھی کے. اسی تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کے مقام کو افضل التابعین کی طرح کی ساری مت ہو جائے تو ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی, یہ تو پکی بات ہے. لیکن بعد میں آنے والوں کو آپ نے بھائی کہا, اور صحابہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہونا زیادہ اونچا درجہ ہے. اسے صحابہ نے کہا ولسنا اخوانک, کیا ہم آپ کے بھائی, ہم آپ کے بھائی نہیں, میں نہیں, تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے, میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, جو مجھے نہیں دیکھا ہوگا, میرے بھائی ہوں گے. تو آپ بعد والوں کو بھائی کہہ رہے, اور قرآن نے تو کھول کے کہا ہے کہ ہم قیامت تک مدد کریں گے ایمان والوں کی, جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی. قیامت تک مدد کریں گے ایمان والوں کی. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, ان واقعات کا بیان کرنا اپنے اندر یعنی دعوت کی عظمت اور اس کی اہمیت کو تازہ کرنے کے لیے, اور یہ غیب الصدق کے ضابطے امت کو بتانے کے لیے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ صحابہ کا واقعات صرف صحابہ کے تعلق کے لیے نہیں,
بلکہ صحابہ کے غیر مصروں کے واقعات امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہے. امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے کیا مدد کے ضابطے ہیں. اس لیے میرے دوستوں یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کام کو عزیمت کے ساتھ اور کام کی سطح کو آگے بڑھاؤ. ہماری ایسا کا ملفوظ ہے اگر ہر سال 4 مہینے چھپا ہوا ہے ملفوظ ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے حفاظت کرنے کو اپنا معمول نہیں بناؤ گے, اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. تو ہمارے ریاض صاحب کے ملفوظات خوب پڑھا کرو تاکہ کام کے اعتبار سے جو حضرت کا عزم اور یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جو سطح قائم کی تھی اس سطح کو باقی رکھنا سب سے بڑی امانت ہے, سب سے بڑی امانت ہے. اس لیے دونوں حضرات خاص طور پر ہمارے ریاض صاحب یہ انبیاء اور صحابہ کے واقعات سے نیچے نہیں اترتے تھے نیچے, کیونکہ بعض والوں کے واقعات ان کی سطح کی دعوت دیں گے, انبیاء صحابہ کے واقعات ان کی سطح کی دعوت دیں گے. امت کے ذوق کو دیکھ کر مت چلو, امت کے ذوق کو دیکھ کر مت چلو, کیونکہ ذوق کو دیکھ کر چلنا ذوق پیدا کرے گا. بات سمجھ آ رہی؟ امت کے ذوق کو دیکھ کر چلنا تو ذوق پیدا کرے گا, امت کے ذوق کو دیکھ کر چلنا ذوق پیدا کرے گا, اور صحابہ کی صدا کو دیکھ کر چلنا قوت پیدا کرے گا. صحابہ کی صدا کو بیان کرنا قوت پیدا کرے گا. جی ہاں, اس لیے کہ آدمی کو احساس آگے بڑھاتا ہے, احساس آگے بڑھاتا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بیمار کو بیماری کے اعتبار سے اور مقروض کو قرضے کے اعتبار سے کہ کاروبار نہیں چلتا انہیں کاروبار کے اعتبار سے احساس کمتری سے بچایا جاتا ہے, جو ورنہ تو یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے, یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. جی ہاں, انہیں ہمت دلائی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل و حرکت کے اعتبار سے جو اہمیت صحابہ کے زمانے میں جو اہمیت قائم کی تھی خروج و نقل و حرکت کی, اس کو زندہ کرنا یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے, یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہر سال 4 مہینے یہ ہماری عمومی بات ہے, ہر سال 4 مہینے عمومی بات ہے ہر فرد کے لیے, ہر ایک اس کی دعوت, تاکہ ہر ایک میں اس بات کا احساس ہو کہ ہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے, تقصیر ہو رہی ہے. اس لیے اس کا عزم کریں اور ارادے کریں, اور کام کی کوئی سطح متعین نہ کریں, بلکہ جس سطح پر ہیں اس سطح سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ارادے کرو, نیتیں کرو, اور دعوت کو سمجھنے کے لیے حیات الصحابہ کے پڑھنے کا اہتمام رکھو, تاکہ ہمیں ہر وقت معلوم ہو کہ صحابہ نے کیا کیا اور اس سے کیا ہوا. کریں گے انشاءاللہ, ہمت کر کے پڑھ. جو ماشاءاللہ علماء سال لگا چکے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, عرب کے سال کے لیے پیش کریں. کھڑے ہو, ہمت کرو. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ بہت قبول کرنا. عرب سال کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور بتائیں جی, عرب سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں مظفر نگر, اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں, اور بتائیں جی, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, مدد فرمائے. اور بتائیں جن کے 3 دفعہ جی ہر سال 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ, جن کے 3 دفعہ 4 مہینے لگ چکے 5 مہینے کے لیے پیش کریں. اللہ قبول فرمائے. ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جی ہر